وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور جتنا بھی وادیاں تم نے طے کی ہیں اور وادیاں سر کی ہیں ان میں سے گزرے ہو، کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، ان فی المدینۃ اقواما، کہ وہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، تم جتنا بھی سفر کر رہے ہو، جتنی بھی وادیوں سے گزر رہے ہو، کانوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ ایسے جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اجر میں ساتھ ہیں۔ تو صحابہ حیران ہوئے، وہم فی المدینہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہم فی المدینہ، مدینہ میں ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں رکے، حبسہم العذر، وہ تو عذر کی وجہ سے وہاں رک گئے ہیں، وگرنہ تو وہ آنا چاہتے تھے۔ لہٰذا تمہارے جیسا ثواب سارے کا سارا بغیر عمل کے وقوع پذیر ہوئے، دل کے تقوی کے باعث اللہ کریم نے ان کو وہ اجر عطا فرما دیا جو تبوک جانے والے، تبوک میں ساری مشقت اٹھانے والے اور سارا سفر کر کے واپس آنے والے، ان جیسا اجر اللہ کریم نے ان سب کو عطا کر دیا۔ کس وجہ سے؟ دلوں کے تقوی کی وجہ سے، دلوں کی کیفیت کی وجہ سے، یعنی یہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اسی طرح وہ جو حدیث ہے 99 قتلوں والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور وہ توبہ کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، حل لہ من توبہ، حل لہ من توبہ، اور راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں، تو 99 قتل کیے ہیں، ایک قتل اتنا بڑا گناہ ہے، تو 99 قتل کوئی بات، تو توبہ کا راستہ ڈھونڈتا ہے، کوئی توبہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کو غصہ آیا، قاتل تو پہلے ہی تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ چل فکمل بہ 100، 100 پورے ہو گئے، لیکن وہ دل میں پھر بھی تھا، حل لہ من توبہ، حل لہ من توبہ، پوچھتا پھرا، فدل علی عالم، کسی نے کسی عالم کا پتہ بتا دیا، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ عالم نے، اس نے کہا، عالم سے جا کے اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، راستہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا راستہ ہے؟ اس نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا۔ تو اس بستی میں جا کے کچھ لوگ ہیں کہ یعبدون اللہ تعالی، اس بستی میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو وہاں چلا جا، فاعبد اللہ معہم، تو بھی وہاں جا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، وہاں جا کے کیا کروں گا؟ اللہ کی بندگی کروں گا۔ چل پڑا، عمل وقوع پذیر ہی نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا نصف الطریق، آدھا رستہ ہوا تھا، اتاہ الموت، اس کو موت آ گئی، عمل وقوع پذیر نہیں ہوا۔ اس پر پھر فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور ثواب کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنتی فرشتے کہیں ان کو ہم نے لے کے جانا ہے، اور جہنمی فرشتے کہیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ اس لیے کہ جہنم کے فرشتوں کی جو دلیل تھی، انہ لم یعمل قط، اس نے تو زندگی میں ایک بھی عمل نہیں کیا، یہ جنت میں کیسے جا سکتا؟ کتنی مضبوط دلیل ہے، انہ لم یعمل قط، ایک بھی عمل نہیں کیا، گویا عمل وقوع پذیر ہوا ہی نہیں۔ لیکن وہ فرشتے جو اس کو جنت میں لے جانا چاہتے تھے، انہوں نے جو دلیل دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے دلیل دی، انہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، یہ چونکہ دل سے توبہ کرتا ہوا اللہ کا حکم قبول کر کے چل پڑا ہے، اس لیے اب اس کا استحقاق ہے کہ جنت میں چلا جائے۔ اور پھر نتیجہ وہی ہوا کہ اللہ کریم نے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا اور اس نے آ کے کہا کہ میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں، فیصلہ یہ ہے کہ زمین ناپ لو، ادھر والی بھی اور ادھر والی بھی، جس طرف قریب ہو اس طرح کا فیصلہ کر لو، اگر تو اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں، اگر پچھلی بستی قریب ہے تو وہ والے لے جائیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں حتی اذا نصف الطریق، آدھا رستہ ہوا تھا، آدھا ادھر تھا آدھا ادھر تھا، رستہ آدھا تھا،
لیکن اب وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ زمین ناپ لو، تو اس کا مطلب ہے زمین ناپی جاتی تو فیصلہ پھر بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ بالکل درمیان میں تھا۔ تو خود پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کریم نے حکم دیا فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي۔ اللہ اکبر، جدھر سے جا رہا تھا اس زمین کو حکم دیا تو تھوڑی سی لمبی ہو جا، اور جدھر کو جا رہا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ تو تھوڑی سی سکڑ جا، قریب ہو جا۔ فَوُجِدَ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، ایک بالشت ادھر قریب پایا گیا، فَغُفِرَ لَهُ، اس کی مغفرت کر دی۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، دلوں کی کیفیت ہمیشہ ٹھیک رکھنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ سے نیت کی ہوئی ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو، جو شوق ہے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ موقع ملے تو نیت بناتے بناتے موقع نہ نکل جائے۔ ہم نے نیت ہمیشہ کی ہوئی۔ مومن کو ہر لمحہ تقوی کے اوپر زندگی گزارنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا موقع ملے نہ ملے، اگر وہ تقوی کے اوپر زندگی گزار رہا ہے تو یہی کیفیت ہی اللہ قبول فرماتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، پھر نماز ہو تو تقویٰ پہنچتا ہے اللہ کو، روزہ ہو تو تقویٰ پہنچتا ہے اللہ کو، زکوٰۃ ہو تو تقویٰ پہنچتا ہے اللہ کو، حج ہو تو پورے کے پورے تمام اعمال میں تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ آپ کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو چلنے کا حکم دیا ہے کہ رکنے کا حکم دیا ہے، وہ چلنے کا حکم دے تو چل پڑو، وہ رکنے کا حکم دے تو چل پڑو۔ یہ سوچنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس نے کیوں حکم دیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ یہ حکمتیں ڈھونڈنے والے، یہ نکتہ آفرینی کرنے والے دراصل ان قلبی کیفیات سے خالی ہوتے ہیں، جو قلبی کیفیات ہر عمل کے اندر ضروری ہوتی ہیں، جس کا نام ہے تقویٰ۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، دل میں تقویٰ ہو تو 100 جانور بھی قربان کرنا پڑے تو دل خوش ہوتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کیا۔ اور اگر دل میں تقویٰ نہ ہو تو آپ 100 کیا 200 جانور بھی کر لیں تو پھر دل میں کبھی وہ خوشی پیدا نہیں ہوتی، وہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ انسان شو آف کرنے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ ایک جانور سارے گھر والوں کی طرف سے، اس پر بھی ہمیں تکلیف ہے۔ اس پر بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کر کے اس عمل کی عظمت کو ظاہر کیا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ 100 اونٹ قربان کرو، ہمیں حکم دیا ایک جانور سارے گھر والوں کی طرف سے۔ ہمیں اس پر بھی تکلیف ہے، اور تکلیف اس کو نہیں ہوتی جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں تقویٰ ہے یہ تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ ہر لمحہ یہ کیفیت دل میں رکھا کریں اور اس کو ریوائز کرتے رہا کریں، اور نیت ہمیشہ درست رکھا کریں۔ ہر روز صبح و شام یہ جتنے اذکار ہیں سارے کے سارے تقوی کی کیفیت کو انشور کرنے کے لیے۔ آپ صبح و شام کے اذکار کو کبھی ایک ایک ذکر کی، ایک ایک دعا کی، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اس کی روح کو سمجھیں، وہ دراصل اللہ کریم نے سکھایا ہی اس لیے ہے کہ انسان کا تقوی انشور رہے، اور وہ جو کیفیتیں انسان اپنی خراب کر بیٹھتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ دوبارہ واپس آتی رہے۔ نماز اسی لیے ہے، روزہ اسی لیے ہے، جمعہ کا جمعہ اسی لیے ہے کہ کم از کم یہ جائے، اس کی کیفیتیں ٹھیک ہو جائے، اس کا ایمان تازہ ہو جائے، اس کے دل کی کیفیات ٹھیک رہے۔ اگر دل کی دنیا بے آباد ہے نا تو ساری قربانیاں کر کے، حج کر کے، سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو دل کی دنیا اصل میں صاف ہونی چاہیے۔ اور جب تک وہ جب حج کی بات ہوئی نا تو فرمایا کہ جب حج پہ جاؤ نا وَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب جاتے ہو نا حج کے لیے تو ساز و سامان ساتھ لے لیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ زاد راہ، جو بہترین زاد راہ ہے نا حج کے لیے جاتے وقت، وہ تقویٰ ہے۔ کیا مطلب کہ بیگ تیار کرتے ہو نا، اس میں اتنے جوڑے کپڑے، 2 احرام، اس میں جناب اتنا آپ نے رکھ لیا، نیل کٹر تک تو رکھ لیا، ہر چیز رکھ لی، فلاں جوتا فلاں وقت پہنوں گا، فلاں سلیپنگ سوٹ ہے، فلاں فلاں ہے، ہر چیز یہ زاد راہ ہے۔ سواری کے لیے آپ کو ٹکٹ رکھ لیا، پاسپورٹ رکھ لیا، سب کچھ رکھ لیا، کیا کہیں تقویٰ بھی رکھا ہے؟
کوئی ایک بیگ تقوی کا بھی بنا لو، اور وہ بیگ جو تقوی کا بنتا ہے وہ دل کے اندر ہے. دل کا جو تقوی کا بیگ ہے وہ التقوی ہا ہنا، وہ یہاں ہوتا ہے، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. اگر یہ تقوی یہاں پہ بنا کے نہیں کوئی شخص گیا نا تو حج کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا. وہی حج ہے، لوگ کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبا سفر کر کے پہنچتا ہے وہاں، لمبا سفر کر، تھکا بھی ہوا ہے، اغبارا اشعثا، اللہ سفر کی تکان بھی ہے، اس نے ساری وہ سفر کی مشقتیں برداشت کی ہیں، اور بیت اللہ میں کھڑا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے یقول یا رب یا رب یا رب، اللہ کو پکار رہا ہے، بیت اللہ میں کھڑا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، سفر بھی سارا کیا ہے. لیکن حالات یہ ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، ساری زندگی حرام کمایا، حرام کھایا، اور حرام کا لباس، حرام پیا، سب کچھ حرام. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کو اللہ کوئی جواب نہیں دیتا اس کی بات کا. اللہ اکبر، ساری مشقت کر کے بھی کیوں؟ دل میں تقوی نہیں ہے. پہلے تقوی پیدا کرے، اور تقوی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے بیت اللہ میں جانا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بھی تقوی پیدا کر سکتے ہیں. بیت اللہ میں جاتے وقت تو خصوصی طور پر آپ تقوی ساتھ لے کے جائیں. ہر عمل میں تقوی ہے، گوشت کرتے وقت گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرنا تو خون گوشت والا جانور ہی قربان کرنا ہے نا، خون گوشت تو ہوگا لیکن وہ نہیں پہنچتا، تقوی دل کا پہنچتا ہے. کس کیفیت سے کر رہے ہیں وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تقوی عطا فرمائے. اصل چیز یہ تقوی ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اور تقوی دل میں ہو نا تو عمل وقوع پذیر ہوئے بغیر بھی اجر مل جاتا ہے. میں نے آپ کو مثالیں دے دی. لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب زندگی میں اس تقوی کی کیفیت کو کبھی محو نہ ہونے دیں، کم نہ پڑنے دیں، اس کو، اس روشنی کو ماند نہ پڑنے دیں. یہ روشنی ماند پڑتی ہے جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان ایسی چیزوں میں جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہیں ان میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ روشنی ماند پڑ جاتی ہے. اس میں یہ دور جدید میں جتنے یہ گیجٹس ہیں، جتنے جو یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، اور یہ یعنی بچے عام طور پہ اور خواتین دو کام ایسے کرتے ہیں جس میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی گناہ نہیں. بچے گیمز کھیلتے ہیں اور بیویاں بہنیں یہ ڈرامے دیکھتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں ڈرامے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، وہ فلم تھوڑی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ڈرامہ دیکھنا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اور بچے جب گیمز کھیلتے ہیں تو ان کا بھی خیال ہے کہ گیمز کھیلنا تو گناہ ہے ہی نہیں. لیکن جتنا قلبی کیفیات کا بیڑا غرق یہ دو چیزیں کرتی ہیں نا، اللہ اکبر. اور پھر بد نظری، سادہ بد نظری، آپ اگر نہیں بھی کوئی گیجٹ استعمال کر رہے، آپ نہیں بھی کوئی ٹی وی ڈرامے نہیں دیکھ رہے، تو عمومی زندگی میں ایک دفعہ کوئی شخص بد نظری کر لے. بد نظری وہ ہے جو ارادتاً کسی پر آپ نے نگاہ ڈالی، وہ چاہے پہلی نگاہ ہو، ارادتاً ڈالی ہوئی پہلی نگاہ بھی معاف نہیں ہے، وہ غیر ارادی نگاہ ہوتی ہے جو معاف ہوتی ہے. اگر ارادتاً پہلی نگاہ بھی ڈالی تو وہ بھی حرام ہے. اگر آپ نے ایک بد نظری کر لی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی عبادت کا وہ لطف باقی رہ جائے جو اس سے پہلے تھا. اور اس سے الٹ دیکھ لیں، بد نظری کا موقع ہو، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. کسی اور کو نہیں معلوم کہ آپ بد نظری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ویسے کبھی آپ کیمرے کی گرفت میں آ جائیں تو الگ بات ہے. آج کل یہ کیمرے جو ہے نا، اس نے بڑے لوگوں کو ایکسپوز کیا، اللہ معاف کرے. تو آپ ویسے کبھی پکڑے جائیں تو الگ بات ہے، وگرنہ یہ تو آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، کس نیت سے دیکھ رہے ہیں، کہاں نگاہ جا رہی ہے، کہاں نہیں جا رہی، نیتیں کیا ہیں، ارادہ ہے کہ نہیں ہے، غیر ارادی نگاہ ہے کہ ارادی نگاہ، یہ سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو آپ ایک دفعہ بد نظری کا موقع ہو
اس سے بچ کے دیکھیں. ظاہر ہے اس سے بچنے کا مقصد اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے کہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ ہو جاؤں. یہی تو تقویٰ ہے. جب آپ ایک عمل ایک دفعہ کریں گے تو پھر اس کے بعد اپنی عبادت کی لذت دیکھیے. یہ بالکل ایک مسلسل عمل ہے. آپ جوں نیکیاں کرتے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوتا. کیا کریں بھئی؟ نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے تو نماز ہی پڑھیں. اللہ کے ذکر میں لذت نہیں آتی تو اللہ کا ذکر ہی کریں. وہی علاج ہے اس کا. آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی علاج باہر سے آنا چاہیے؟ قرآن پڑھنے میں لذت نہیں آتی تو قرآن ہی پڑھیں. قرآن پڑھنے میں لذت قرآن خود پیدا کرے گا. آپ اس کو وقت تو دیں. آپ بیٹھے تو صحیح اس کے ساتھ. لہٰذا یہ مسلسل عمل ہے. سارا دن ساری رات تو کھیلنی ہے گیمز، اور وہ بد شکل صورتیں، وہ بد شکل اس کے کردار وہ دیکھنے ہیں، یا ڈرامہ دیکھنا ہے. وہ جھوٹ ہے. وہ اس کے اندر جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ سارا کچھ جھوٹ ہے. جھوٹ دیکھ کے طبیعت کے اندر کبھی اچھائی آ جائے گی، قلبی کیفیات بہتر ہو جائیں گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قلبی کیفیات انسان کی بدتر ہوتی ہیں. انسان کا دل سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دل سخت کرنے والی. لہٰذا دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے. دلوں کو نرم کرنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن. اللہ کے اس قرآن سے بڑی کوئی چیز دلوں کو نرم کرنے والی نہیں. احادیث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، دلوں کو نرم کرنے والے ہیں. پھر اللہ کا ذکر ہے، آپ کرتے جائیں دلوں کو نرم کرنے والے. آپ نمازیں پڑھتے جائیں دلوں کو نرم کرنے والے. آپ کو کوئی اگر سمجھ نہیں آ رہی، اللہ اکبر، اگر آپ کاروائی پوری کر رہے ہیں نا تو اس سے دل نہیں نرم ہوتے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی درجن کبھی 12 کی نہیں ہوتی. ان کی درجن ہمیشہ 13 کی ہوتی. جب تک آپ اس میں زائد نہیں کریں گے تو کبھی بھی قلبی کیفیات وہ پیدا نہیں ہو سکتی. وہ جو فرمایا نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حالانکہ اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کیفیتیں نماز جو ظاہری آپ پڑھ رہے ہیں اس میں خشوع و خضوع کی کیفیت اس طرح بلند و بالا رکھیں. تو آپ ذرا نماز پڑھ کے دیکھیں، اگر اس میں کیفیت قلبی کیفیت درست نہیں ہو رہی، آپ سمجھتے ہیں قلبی کیفیت درست نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہے اور نماز پڑھیں. آپ نے صرف فرض پڑھے ہیں، ساتھ سنتیں بھی پڑھیں، اور سنتیں پڑھنے سے بھی کیفیت ٹھیک نہیں ہوئی تو ساتھ نوافل بھی پڑھیں، اور نوافل پڑھنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے نفل ٹھیک نہیں پڑھے. آپ 1-2 رکعت اور پڑھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی کیفیت ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو تقویٰ ہے یہ تو بنیاد ہے ہر عمل کی، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے یہی پورا دین ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھا کرو، روزے رکھو، روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. ہم روزہ ڈائٹنگ کے لیے تو رکھ لیتے ہیں لیکن تقویٰ کے لیے نہیں رکھتے. یہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کریں تو ذرا، لیکن اس نیت سے کریں کہ اللہ میرے دل میں تقویٰ پیدا کر دے. پھر دیکھیں جتنا بڑا تقویٰ، جتنا بڑا ذریعہ تقوی کا روزہ ہے، اس سے بڑا ذریعہ اور کوئی نہیں. لہٰذا میں اصل میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب پہنچتا اس کو دل کا تقویٰ ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دیکھے گا وہ صرف دلوں کی کیفیات کو اور پھر اعمال کو دیکھے گا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. جب دیکھنا اس نے اس کو ہے تو پھر ہم ہر وقت اس تقوی کی حفاظت کریں، اپنی قلبی کیفیات کی حفاظت کریں. اور اس کی حفاظت کا نظام وہ مسلسل پھسلن ہے. آپ اگر گناہوں کی طرف، طاغوت کی طرف، یا وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے اس کی طرف جاتے رہیں گے تو آہستہ 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 آپ غافل ہوتے چلے جائیں. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچھے بھلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، یوں گفتگو فرما رہے ہوتے تھے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ اتنا یعنی ہمیں اپنائیت کا احساس ہو رہا ہوتا تھا، اور جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے یوں تشریف لے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، یعنی ایک دم رویہ بدل جاتا تھا۔ تو اگر اللہ کی یاد سے ہمیں یہ غافل کر دینا ہے ان چیزوں نے، ہم تو گپ شپ کی محفلوں میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں، موج لگی ہوئی ہے، گپ کر رہے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، سبحان اللہ۔ اگر دل کی سختی سے بچنا ہے تو یہ گپ شپ کی محفلیں لا 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 یہی تو اصل میں کرتی ہیں، اور یہ تو اگلی نوعیت کی چیز ہے، گپ شپ کی محفل سے بھی اگلی، کہ آپ پوری دنیا سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے اللہ سے غافل کر دینے والی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی کوئی بیماری ہے، اس کے اندر کوئی ایسا کچھ رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے غافل کر دینے والی ہر چیز جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ، ان کی شکلیں، شیطانی باتیں، اور وہ اللہ سے غافل کر دینے والی چیزیں۔ تو بہرحال اگر تقوی کی حفاظت کرنی ہے تو دین اسلام نے جو حدود لگائی ہیں ان حدود کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تو تقوی کی حفاظت ہوگی، ورنہ تقوی کی حفاظت نہیں ہوگی۔ جو پہنچتا اللہ کو ہے وہ تقوی پہنچتا ہے، لہذا نماز ہو، قربانی ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی چیز ہو، تقوی کے بغیر کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی۔ وہ تقوی ہوگا تو قرآن بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ نیت کر لیں آج ہی، میں بھی کر لیتا ہوں، آپ سب بھی کر لیں، کہ اللہ آج سے پہلے جتنی غلطیاں گناہ ہو گئے تو ہمیں معاف کر دیں، اور آج اس لمحے میں اور آپ ہم سب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، کہ اللہ آج کے بعد کوئی ایک کام بھی ہم ایسا نہیں کریں گے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا، اور اللہ ایک کام بھی ہم کو چھوڑیں گے نہیں جس کا موقع ملے جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے، ہم اس کو ترک نہیں کریں گے۔ یہ نیت کر لیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ ہم متقی بن جائیں گے۔ اور اگر ہم متقی بن گئے تو یہی اللہ کو پسند ہے، اللہ نے یہی دیکھنا ہے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ کیا ہے، اسی سے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ھدی للمتقین، قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں۔ کیا مطلب؟ دل میں تقویٰ رکھتے ہیں کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ طے کر لیں، یہی پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ وہ بات جو پچھلی آیت میں فرمائی تھی قربانی کے حوالے سے، وہ یہاں پھر دہرائی ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یہ جو جانور تمہارے لیے قابو میں کیے ہیں اس کی بنیاد بھی تقویٰ ہے۔ كَذَٰلِكَ، اسی طرح، سَخَّرَهَا لَكُمْ، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے قابو میں کیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے اس پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا شکر کرو، اور جانوروں کے اوپر بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا بسم اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کے نہر فرماتے تھے، یہی پڑھ کے آپ اضحیہ جو قربانی فرمایا کرتے تھے، مینڈے آپ نے جو قربان کیا آپ نے یہی پڑھ کے قربان فرمایا۔ لہذا كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یہی بنیاد ہے ہر عمل کی۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محسنوں کو، محسنین کو خوشخبری دے دیجیے۔ سبحان اللہ، بات ہو رہی ہے قربانی کی، بات ہو رہی ہے حج کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آیت نمبر 34 میں، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یہاں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اس کا مطلب ہے محسن اور مخبت ایک ہی ہوتا۔ مخبتین کی تو 4 نشانیاں بتا دیں کہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پیچھے نشانی ہم 4 نشانیاں پڑھائیں، اور صبر کرنے والے ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والے ہیں۔ یہ 4 نشانیاں جس میں ہوتا ہے وہ مخبت ہوتا ہے۔ مخبت کا مطلب اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا، اور یہاں فرمایا وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دیجئے۔ اور احسان کرنے والا کون ہوتا ہے، محسن کون ہوتا ہے، اس کی ساری تفصیلات پہلے سورہ نساء کے حوالے سے بیان ہو چکی۔ اللہ اکبر، سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے غالباً، جس میں اللہ کریم نے فرمایا
ومن احسن دینا، اس شخص سے بہتر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، محسن کون ہوتا ہے؟ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ ممن اسلم وجہہ للہ، دین سبمشن مانگتا ہے، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ وہو محسن، وہی تو محسن ہے۔ لہذا محسن بننا ہے تو جزوی سبمشن نہ کرو، جزوی وابستگی نہ رکھو، کامل وابستگی۔ جزوی سپردگی اللہ قبول نہیں فرماتا، جزوی سپردگی اس کو پسند نہیں ہے، کہ تھوڑا سا نیک بن جانا، تھوڑا سا بد بن جانا، تھوڑا سا اس کا غلام، تھوڑا سا اس کا غلام، کبھی وہ کر لیا کبھی۔ نہ سیزنل مسلمان اللہ کو پسند ہے، نہ جزوی مسلمان اللہ کو پسند ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ وہ محسن ہوتا ہے جو اپنا آپ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم پڑھتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا دیا ہے جس کو خرچ کرنا ہے؟ صرف مال دیا؟ ہم سمجھتے ہیں مال خرچ کرنا ہے، نہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ تو کون کون سی چیز اللہ نے دی ہے؟ ذرا لسٹ بنائیں ان کی جو اللہ نے دی ہے۔ جو اللہ نے نہیں دی وہ آپ نہ خرچ کریں اللہ کے سامنے، اور جو اللہ نے دی ہے، متقین کا تو یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز اللہ کے لیے خرچ کرتے۔ اور اللہ نے کیا دیا ہے؟ صرف مال دیا؟ اللہ نے جان بھی دی ہے، اللہ نے وقت بھی دیا ہے، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اگر یہ سب کچھ اللہ کے سپرد ہے تو وہی تو محسن ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے اور پھر وہی محسن ہے۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے ہر کام کو بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر کرتے جانا، کرنے والا وہ محسن ہوتا۔ لہذا بشر المحسنین، جو تھوڑا سا کر کے اس پر اکتفا کر لیتے ہیں وہ محسن نہیں ہوتا۔ 4 فرض پڑھ لیے زور کے، نماز ہو گئی، محسن نہیں ہے۔ جو فرض پہ اور واجب پہ اکتفا کر لیتا ہے وہ محسن نہیں ہے۔ محسن وہ ہے جو سنتیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا، اس کا دل کرتا ہے میں اور پڑھوں اور آگے جاؤں۔ محسن وہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں یہی تو محسن کی جو ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی فرمائی کیا تھی؟ احسان کی ڈیفینیشن یہی ہے نا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا اخبرنی عن الاحسان، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو دیکھنے کی کیفیت نہیں پیدا کر سکتا فإنہ یراک، تو یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہمیں کہا گیا کہ کرو وہ محسن ہے۔ محسن کون ہے؟ کہ وہ یہ کیفیت پیدا کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس کو آپ یوں کہہ لیجئے بہتر سے بہتر۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کو دیکھنے والا جو ٹارگٹ ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو تو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یعنی جو ناممکن ہے نا، ہمیں کہا ہے کہ محسن وہ ہے جو یہ کرے جو عملاً ممکن نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور ہمیں کہا ہے الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایسے بندگی کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اس میں فلسفہ وہی ہے بہتر سے بہتر کرنے کا۔ کیا مطلب؟ ایک ان اچیویبل ٹارگٹ ہے، اگر آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاتے جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر، بہتر سے بہتر کرتے جاؤ۔
اگر وہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے نا تو پھر تو آپ کی زندگی میں سٹاپ آ گیا، پھر تو آپ رک گئے، آپ کا سفر رک گیا۔ اگر پہاڑ کی چوٹی پہ چلتے جائیں تو چوٹی آ گئی، سفر رک گیا، اور اگر آگے آپ قدم بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈاؤن فال، نیچے آئیں گے۔ تو یہ جو احسان ہے نا، یہ ڈاؤن فال نہیں ہے، یہ اوپر کو ہی جانا ہے۔ یہ بہتر سے بہتر، محسن وہ ہوتا ہے جو بہتر سے بہتر کرتا ہے، اوپر سے اوپر جاتا رہتا ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ وہاں آیت نمبر 125 میں فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ کسی کو اگر سمجھ نہیں آتی نا محسن کون ہوتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے۔ ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے کیا چھوڑا تھا؟ ہر چیز تو اللہ کے سپرد کر دی۔ انہوں نے جب کہا کہ تمہیں آگ میں پھینکنا ہے تو وہ بھی قبول کر لیا، حالانکہ آگ سے بچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے، ان کی بات مان لیتے تو اضطراری طور پر یہ بھی جائز تھا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، فتوے پہ عمل کرنے والے کبھی محسن نہیں ہوتے۔ فتوے پہ عمل کرنے والا ہمیشہ باٹم لائن پہ پڑا رہتا ہے۔ جس نے محسن بننا ہے وہ فتوے پہ عمل نہ کرے، وہ تقوی پہ عمل کرے، وہ تقوی کو اچیو کرنے کے لیے وہ عظیمت کا رخ اختیار کرے، وہ اپنی درجن 13 کی رکھے دیتے ہوئے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، مہربانی کرنا نہ بھولو۔ جب آپ کی کیفیتیں یہ ہوں گی تو تقوی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہمیں حکم دیا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کو دیکھنے کی کیفیت پیدا کرو۔ اب میں اپنے خشوع و خضوع کو بہتر بنا رہا ہوں، بہتر سے بہتر بنا رہا ہوں، بہتر سے بہتر بنا رہا ہوں، لیکن اللہ کو دیکھنے والی کیفیت وہ ابھی بھی اوپر ہے، اور بہتر بنا رہا ہوں وہ کیفیت اور بھی اوپر ہے۔ کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بندگی کرتے کرتے اپنی کیفیتیں بناتے بناتے موت آ گئی۔ سفر جاری ہے، ڈاؤن فال نہیں ہے، پیک نہیں آئی، لہذا ڈاؤن فال بھی نہیں ہے۔ اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر موت آ گئی، درمیان میں موت آ گئی۔ اس کے بعد برزخ ہے، اللہ اکبر، پھر حشر ہے، پھر جنت دوزخ کا فیصلہ ہے، پھر اس کے بعد جنتی جنت میں، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آرام سے جنتی جنت میں رہ رہے ہوں گے، گویا سسٹم مکمل ہو جائے گا، پورا سسٹم مکمل ہو جائے گا، جنتی آرام سے جنت میں رہ رہے ہوں گے تو ایک دم آواز آئے گی ان کو، یا اہل الجنہ، جنتیوں بات سنو۔ اللہ، ایک منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرے گا کہ جنتیوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ اکبر، اور اللہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے کہ ہر چیز تو اللہ نے عطا کر دی، جہنم سے بچا لیا، جنت عطا کر دی، ہر نعمت عطا ہو گئی، اب کون سا وعدہ رہ گیا جو باقی ہے؟ اللہ، ابھی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے۔ جنتی جب دیدار کریں گے اللہ کا، اللہ اکبر، حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے دیدار کی لذت، اس کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں ہیج ہوں گی۔ وہاں جا کے یہ دیدار ہونا ہے جب سسٹم مکمل ہو جائے گا۔ اس ٹارگٹ کے لیے ہمیں تیار کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کیفیتیں بہتر سے بہتر کرتے جاؤ، اور یہ تمہارا سفر روحانیت کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی بندگی کا آگے سے آگے بڑھتا جائے، وہ ہوتا ہے محسن۔ لہٰذا اسلام تو مطالبہ یہی کرتا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو بالکل باٹم لائن پہ پڑے رہیں ان کو نہیں اللہ پسند کرتا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی میں آگے سے آگے بڑھنے کی تڑپ رکھتے ہیں، آگے سے آگے، گویا وہ ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پرفیکشن ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں پروفیشنلزم۔ پروفیشنل یا پروفیشنلزم اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو تقاضا ہے اس کے تمام تقاضے اور آداب کے مطابق آپ کسی چیز کو ادا کریں گے تو یہ پروفیشنل طریقے سے ہوگا۔ لہٰذا ہر کام کو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، سادہ سا کر دیں یا پروفیشنل طریقے سے کر دیں۔
جو پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں نا، جو آگے سے آگے بڑھتے ہیں، باٹم لائن پہ نہیں پڑے رہتے، محنت کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کبھی رکتے نہیں ہیں، وہ محسن ہیں. وبشر المحسنین. اور قرآن کہتا ہے ان کو خوشخبری سنا دیجئے جو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور کبھی ان کا سفر رکتا نہیں ہے اور وہ آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ جو 100 اونٹ قربان کرنے والی بات بھی سمجھ آ گئی. قربانی ایک سے بھی ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کیے. یہ احسان کا تقاضا ہے. جو باٹم لائن پہ وہ ایک بھی کر لے، جس نے جو زیادہ کر سکتا ہے زیادہ کرے، جتنا زیادہ کر سکتا ہے کرے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ مدافعت فرماتا ہے، دفاع کرتا ہے مومنوں کی طرف سے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالی ہر بہت بڑے خائن اور بہت زیادہ کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ مدافعت کرتا ہے، اللہ دفاع کرتا ہے. اصل میں جہاں سے یہ پچھلی آیات کا آغاز ہوا تھا، گفتگو کا آغاز ہوا تھا، تو اس میں ایک بات آیت نمبر 19 میں ذکر ہوئی تھی، ھذان خصمان اختصموا. اہل توحید اور اہل شرک، یہ دو کا مقابلہ جاری ہے. اہل توحید کا اہل شرک کے ساتھ مقابلہ جاری، اور وہ جو مقابلہ ہے اس مقابلے میں پھر بعد میں ذکر ہوا کہ اس میں حج کا ذکر ہوا، بیت اللہ کی عظمت کا ذکر ہوا، کعبہ کی تولیت کا ذکر ہوا. اب کعبہ کے متولی تو کافر ہی تھے. اب ان کے مقابلے میں جیسے جیسے حج کا ذکر ہو، اب میں اور آپ حج کا تذکرہ سن رہے ہیں اور قرآن کے آیات پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں. تو وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہوئے تھے، ان کا اپنا گھر تھا مکہ مکرمہ میں اور ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا. اور ان لوگوں کو جب حج کے احکام اور حج کے فرائض اور حج کی عظمت اور قربانی اور ہدی کی عظمت بتائی گئی تو ان کے شوق کا عالم کیا ہوگا. تو مکے کے کافر ان کو گھسنے نہیں دیتے، اور یہ جھگڑا جاری ہے اہل کفر کا اور اہل اسلام کا، یا اہل توحید کا اور اہل شرک کا. اس میں اس جھگڑے میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان میں جو شوق پیدا ہوا ہے وہاں جانے کا، اور وہ جو کعبہ کے متولی ہونے کا استحقاق نہیں رکھتے اور وہ کعبہ کے متولی بنے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں اب یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اہل ایمان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ تمہارا دفاع کرنے والا اللہ. لہذا یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو جنگ ہے اہل اسلام کے خلاف اور اہل توحید کی، اہل شرک کے خلاف، یہ جو جنگ ہے، اس میں جب اللہ دفاع کرنے والا ہو تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کامیابی ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ دفاع کرنے والا. تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دفاع کرنے والا ہے، ان کی مدافعت کرنے والا ہے. لہٰذا اہل کفر کے مقابلے میں یہ اگر چند 100 لوگ تھے، ابتداً ایک عرصہ تک چند 100 لوگ رہے مدینہ منورہ کے اندر، اور اس میں جو مشرک تھے وہ تو مشرکین مکہ تو خلاف تھے ہی، ارد گرد کے مشرک قبائل بھی ان کے پشت پناہ تھے، اور پھر وہ جو یہودی جن کے ساتھ میثاق مدینہ میں مسلمانوں نے الحاق کیا تھا، یہ بھی اندر سے تو مسلمانوں کے خلاف تھے، اور پھر بعد میں یہ کھلم کھلا ان کے ساتھ مل گئے. تو یہ ان کیفیات میں وہ مسلمان جو صرف خواہش کر سکتے تھے کہ ہم مکہ میں جائیں گے، بظاہر کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تمہارا دفاع اللہ کرے گا. جو جن کے دل میں ایمان ہے تمہارا دفاع کرنے والا اللہ ہے. اور جو وہاں خائن بن کر بیٹھے ہیں، خوان، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یہ جو بڑے بڑے خوان کہتے ہیں بہت بڑے خائن، بہت بڑے خائن. ویسے تو خائن ہی ہوتا ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ کریم نے قرآن میں یہی بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں کرتا، سورہ انفال میں فرمایا. اسی طرح فإن اللہ لا يحب الکافرین، کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں خوان کفور فرمایا. خوان بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ خائن، اور کفور بھی فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کفر کرنے والے.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور بہت زیادہ خائن کو پسند نہیں کرتا، گویا کوئی اگر چھوٹی خیانت کرے تو اس کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ خائن ہوتا ہی خائن ہے، لا یحب الخائنین لا یحب الکافرین، چھوٹے کافروں کو بھی اور چھوٹے خائن کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں خوان اور کفور اس لیے فرمایا ہے کہ بات مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے، اور جتنے بڑے وہ کافر ہیں اور جتنے بڑے وہ خائن ہیں، اتنا بڑا کوئی خائن نہیں۔ ان کو تو امانت دی تھی اللہ نے، تولیت کعبہ ان کو دی تھی کہ یہ اس امانت اللہ کی دی ہوئی تو ہر چیز امانت ہے، اور خاص طور پہ کعبہ کی تولیت مل جائے جو مرکز انسانیت ہے، تو اس سے بڑی امانت کیا ہو سکتی ہے؟ اس امانت میں خیانت کرنے والے سے بڑا خائن کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا خوان۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ خوان جو ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، کفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خوان میں زیادہ مبالغہ ہے کفور سے، یعنی فعال میں فعول کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ تو جو خوان ہے اس لیے زیادہ مبالغہ خائن میں، یعنی خیانت کرنے والے میں زیادہ مبالغہ اس لیے رکھا کہ کافر بھی خائن ہوتا ہے، دراصل کافر بھی کفر خیانت میں شامل ہے۔ تو جو خائن ہوتا ہے وہ کفر بھی کرتا ہے، وہ شرک بھی کرتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے، بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے اس کو امانت دی ہے وہ اس میں خیانت کر رہا ہو۔ یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، یہ خیالات اللہ کی امانت ہے، یہ عقل، یہ حواس، یہ مشاہدہ، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے، اور جو اس میں خیانت کرتا ہے وہ خائن ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے، خائن نہ ہو تو کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا خوان اور کفور اس کو اللہ پسند نہیں کرتا، چونکہ بات مشرکین کی تھی، بڑے کافروں کی تھی، اس لیے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا ہے، وگرنہ جو چھوٹے کافر ہوں یا چھوٹے خائن ہوں اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ جو آیت نمبر 39 ہے، اذن اجازت دے دی گئی، للذین ان لوگوں کو یقاتلون جن سے لڑائی کی گئی، یعنی ان کو کس بات کی اجازت دی گئی؟ تاکہ وہ قتال کر لیں، ای القتال، قتال کی اجازت دے دی گئی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جہاد کا موضوع یہاں سے شروع ہو گیا آیت نمبر 39 سے لے کر، لیکن اس کو انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ آج کا وقت مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔